بالآخر میں نے ان کے اوپر وار کیا دور سے، جو ان کے سینے میں لگا۔ زہر آلود وہ بھالا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے مجھے دیکھ تو لیا، جب مجھے دیکھا پوری شان عظمت کر و فر کے ساتھ وہ میری طرف ایک قدم بڑھے، لیکن چونکہ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ جب وہ گرے تو میں نے ہندہ کو جا کے خبر دی کہ میں نے امیر حمزہ کو، وہ دوڑ کے آئی، سید الشہداء کے سینے پہ بیٹھی، سینے کو چاک کیا، کلیجے کو نکالا، منہ میں ڈالا، چبایا، کھانا چاہتی تھی نگل نہ سکی، کہہ کر دی۔ سید الشہداء کی ناک کاٹی، یہ دونوں کان کاٹے، یہ آنکھیں نکالی، یہ ہونٹ کاٹے۔ اس کا ہار بنایا، گلے میں پہنا، یہ امیر حمزہ کا رستہ روکا، کہا اس کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، تجھے لوگ عرب کا بہادر کہتے ہیں اور تیرے بھتیجے کے لوگ گریبان پکڑتے ہیں۔ ابو جہل بدماش آدمی تھا، گھر جانے سے پہلے ابو جہل کو اس کی بیٹھک میں جا کے پکڑ لیا اور منہ پہ تماچے مارے، اپنی کمان ماری ابو جہل کے سر پہ، کہا آج کے بعد محمد کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھانا۔ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ دیکھو میرے چچا کدھر ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو ایک گوشت کی ڈھیری تھی، میں نے آ کے حضور کو خبر دی۔ مشکل کشا مولا آ کے کہتے ہیں حضور آپ آ کے دیکھیں۔ سرکار جب حضرت امیر حمزہ کے جسد اطہر کے پاس آئے، یہاں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا، یہاں ضبط کے بند ٹوٹے، وہ ایک بات یاد آئی، وہ ایک بات یاد آئی، جلدی سے شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی بات کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں نا، یہ بھی تو دیکھو کہ صحابہ نے حضور کے لیے کس شان سے جانے دی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ۔ تو سرکار نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ آپ صبر کریں، تو اس بہن نے 2 چادریں دی، 2 چادریں، کہا آقا یہ 2 چادریں لے کے آئی ہوں اپنے ویر کے لیے، میرے بھائی کو ان میں کفن دے دیں۔ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ قریب ہی نہ ایک انصاری کا لاشا تھا، سرکار کے غلام، تو ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ آقا نے فرمایا کہ 1 چادر ان کو دے دو، 1 میرے چچا کو دے دو۔ انصاف یہ ہے، عدل یہ ہے۔ پیر کے پتر ان کے کتے بھی مربے کھائیں، مرید کے پاؤں میں جوتی بھی نہ ہو، اور پھر وہ کہیں کہ یہ پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ جس پیر کے ٹھنڈے کمرے میں تجھے بیٹھنے نہیں دیا جاتا 5 منٹ کے لیے، تو سوچ سکتا ہے وہ پیر تجھے جنت بھی لے جائے گا۔ دھوکے میں نہ رہا کرو خدا کے بندو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وفا کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ سے کرو۔ پیر بھی اسے مانو جو تیرے نبی سے وفا کرتا ہے، جو تیرے نبی کا وفادار نہیں۔ 4 دن کا مشکل وقت آئے تو پیر کہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو اچار ڈالنا ہے ان پیروں کا۔ وفا کرو بس محمد کریم۔ واپس آ رہے تھے نا مدینے کی طرف، تھوڑا سا ہی تو فاصلہ ہے، تو خواتین رو رہی تھی، چونکہ 70 صحابہ شہید تھے، تو جس گھر کے اندر کوئی شہادت ہوئی تھی تو وہ ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ تو سرکار حضرت سعد کہتے ہیں کہ کچھ بیویوں کے قریب سے گزرے نا تو وہ رو رہی تھیں، تو سرکار نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ان کا حضور اس گھر کے اندر ایک شہادت ہوئی ہے، 2 شہادتیں ہوئی ہیں، 3 شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو ان کے قریب سے گزرتے ہوئے سرکار نے ایک بات کی، پیر محمد کرم شاہ صاحب الحضری اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے سیرت النبی میں نقل کی، ضیاء النبی میں تو سرکار جب ان کے قریب سے گزرے نا تو سرکار کہتے کیسا معاملہ ہے کہ آج میرے جانثاروں پر، میرے غلاموں پر ان کے پیارے آنسو بہا کے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن میرے چچا کے اوپر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہے، لیکن میرے چچا امیر حمزہ پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میرا جگر پھٹ گیا، چونکہ ہم مدینے کے رہنے والے تھے نا، تو میں سرکار کو لے گیا حضور کے گھر۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ پاک میں سرکار محو آرام ہو کر حضور نے فرمایا تھوڑی دیر مجھے کوئی پریشان نہ کرے،
میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے گئے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا سعد کیا معاملہ ہے؟ خوشی غمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ لوگ حضور کی محبت میں بڑی بہادری سے لڑے ہو، تو اگر اس میں کچھ شہادتیں ہو گئی ہیں تو آپ صبر کریں۔ کہا نہیں، رونا مجھے کسی اور بات سے آ رہا ہے۔ تو حضرت سعد کی بیوی نے کہا کہ کیا کس وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا میں سرکار کے ساتھ تھا تو ہم کچھ عورتوں کے قریب سے گزرے، ان کی شہادت واقع ہو چکی تھی ان کے کسی پیارے کی۔ اللہ کے محبوب اپنے چچا کے غم میں کہنے لگے کہ کیسی مفلسی ہے، میں محمد ہوں اور میرے چچا کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا ہے میدان احد میں، لیکن میرے چچا پہ رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد کی بیوی رو پڑی، کہنے لگی اللہ کے محبوب کے دل میں یہ خیال بھی آیا تو کیوں آیا؟ وہ باہر نکلیں، کبھی اس گھر جاتی ہیں کبھی اس گھر جاتی ہیں، اور مدینے کی وفا شعار خاتون عورتوں کو آ کے کہتی ہیں اٹھو آؤ ہم جا کے حضور سے افسوس کریں اور ہم حضور کے غم کو بانٹے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ لوگوں کی شور کی آواز باہر آئی، سرکار بیدار ہوئے۔ ام المومنین سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ محبوب خدا کی محبوبہ نے عرض کی میرے آقا مدینے کی ساری بیویاں آپ کا دکھ بانٹنے آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ سرکار آپ حکم تو کریں ہم اپنے سینوں سے جگر نکال کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ سرکار نے ان کو دیکھا تو اتنی دعاؤں سے نوازا، میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ایسی بات کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایک شہادت ہے۔ جب کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے تو ایک طبعی اور فطرتی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری خواتین کو دعاؤں سے نوازا، کہا یہ رونا دھونا شہداء پہ ایسا نہیں کیا جاتا، اللہ تم لوگوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ یہ وحشی جب مسلمان ہوئے نا تو سرکار نے ان کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے اپنا تعارف نہیں دیا تھا، جانے لگے تو حضور نے فرمایا او وحشی تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت وحشی رو پڑے، کہنے لگا جی حضور میں نے، لوگ کہتے ہیں نا رحمت للعالمین ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس دل کے اندر کتنی محبت تھی، پتھر مارنے والوں کو بھی دعاؤں دیتے، لوگ ظلم کرتے آقا مسکراتے، لیکن اس بات کو بھی تو سوچو حضرت وحشی سے کہنے لگے وہ مسلمان ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا وحشی کبھی میرے سامنے نہ آنا، رحمت للعالمین ہے، مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرمایا وحشی آج کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھوں گا تو اپنا وہ چچا یاد آئے گا، اس کا وہ چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں وہ رو رہی تھی تو بار بار نہ وہ باہر گلی میں آ رہی تھی حضور کے پیچھے، سرکار کی ابھی ادھر توجہ نہیں ہوئی تھی کہ ایک بچی ہے وہ رو رہی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ حضور کی چچا حضرت امیر حمزہ کی لخت جگر ہے، بیٹی ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں آگے بڑھ کے حضور سے میں نے عرض کی حضور یہ آپ کے چچا امیر حمزہ کی بیٹی ہے، یہاں رونے کے لیے نہ چھوڑے، اسی مدینے میں لے چلے۔ سرکار کے بازو کھولے اور اس یتیم بچی کو سینے سے لگا دیا۔ امیر حمزہ 15 شوال کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ جس وفادار سے رسول نے اس قدر محبت کی ہو کہ اس کے قاتل کو کہا کہ آج کے بعد میرے سامنے بھی نہ آنا، ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ بہادر کتنے تھے، ان کی خدمات کیا ہیں، روشن مینار ہیں، رسول اللہ کے وفادار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے چچا کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ان کی تربت پر پھر سے حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔